کہ جو نہیں ہو سکا اس کو بھی مان رہا ہوں۔ اسی طرح ہم نے یہ قرآن کالج بنایا تھا کہ یہاں سے ایسی نئی پود نکلے جسے پنیری کہتے ہیں، جو عربی اور انگریزی دونوں زبانوں سے اچھی طریقے سے واقف ہو کر پھر انگریزی کے حوالے سے تو وہ جو ہے جدید فکر کو سمجھے، اور عربی کوئی اندر جو ہے پختگی کے ذریعے سے قرآن اور سنت کو سمجھے، اور پھر وہ داعی بن کر کھڑے ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس میں بھی تاحال کوئی بڑی کامیابی نہیں ہو سکی۔ یہ ضرور ہوا جو لوگ بھی آئے ہیں ان کی کچھ تربیت ہوئی ہے، ان کے کچھ ذہن بنے ہیں، لیکن وہ چیز جو مطلوب تھی وہ ہم اپنے حسب منشا ابھی پیدا نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مادیت کا اتنا شدید غلبہ ہے، اتنا غلبہ ہے، سب لوگ صرف روزی کمانے کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علم بحیثیت علم کی کوئی حیثیت رہی نہیں۔ ڈاکٹری تھی کسی زمانے میں، انجینئرنگ تھی کسی زمانے میں، پھر MBA آیا، پھر یہ کمپیوٹر آیا، IT آیا، پیسے تو وہاں ملتے ہیں، اسٹریٹ آف 15,000 20,000 کی تنخواہ مل جاتی ہے، اور مادیت کا غلبہ ہے۔ حصول تعلیم کا مقصد ہی صرف ایک ہے، دنیا حاصل کرنا، اچھے سے اچھے معیار پر زندگی گزارنا، یہ تو مادیت کا غلبہ۔ چنانچہ بہت سی یونیورسٹیوں میں فلسفے کے شعبے ختم ہو رہے ہیں، ہیومینٹیز کے پڑھنے والے نہیں ہیں، کون پڑھے؟ ہاں اکنامکس پڑھتے ہیں، وہ دنیا کی معاشیات کا معاملہ ہے اس وقت، وہ تو پڑھتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ اکنامکس ایز اے سبجیکٹ بھی ہے، پھر اس کے بعد CA کرنا ہے، اکاؤنٹنسی کرنی ہے، بینکنگ میں جانا ہے، وہ تو سب کے لیے، وہ کامرس ہے، سب میں چاہیے۔ لیکن اور کوئی پولیٹیکل سائنس کون پڑھے گا؟ کوئی پاگل ہوا؟ ہسٹری کون پڑھے گا؟ فلسفہ کون پڑھے گا؟ وہ تو مہا پاگل ہوگا جو فلسفہ پڑھے گا۔ یہ حال ہے جس کی وجہ سے ہم تاحال کچھ ناکام رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت ایک تو مجھے یہ اعلان کرنا ہے کہ 1 ایئر کورس جو ہے وہ اب دوبارہ جو ہے، جو ہر سال ہمارا شروع ہوتا ہے 1 سپٹمبر سے، اب پھر وہ آ گیا ہے۔ جو لوگ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں لیکن عربی سے ناواقف، جنہیں میں کہتا ہوں پڑھے لکھے جاہل، ایک طرف MSc ہے، PhD ہے، دوسری طرف قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جاہل ہو گئے کہ نہیں؟ پڑھے لکھے جاہل، ان کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں، 9 مہینے لگائیں ڈٹ کر، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک باقاعدہ تعلیم ٹھوس، اور پھر شام کو بھی کام کرنا پڑے گا تب آگے چل سکیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ ہمہ وقت جاب ہے۔ اور دوسری بات جس کے لیے میں نے خاص طور پر آج آپ سے ایک یہ ہینڈ بل بھی تقسیم ہو گیا ہے آپ کو، اب اس کالج کے نظام کو ہم تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کالج میں اب ہم صرف داخلہ دیں گے ان لوگوں کو جو عربی لازماً لیں، اسلامک سٹڈیز لیں، انگریزی تو ہے ہی ہے، لہذا ان کو تیار کیا جائے اس کام کے لیے کہ جو ہمارے پیش نظر ہے۔ یہ تحریک جہاں تک پہنچ چکی ہے، اب ایک نئی ڈائمنشن کے ساتھ ایک نئی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ ابھریں اور وہ اس کام کو کریں۔ تو یہ لیفلیٹ آپ کے پاس ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں، نکال لیجئے اپنی جیبوں سے، میں پڑھوں گا آپ بھی دیکھتے جائیے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے والے نوجوانوں اور ان کے والدین کے لیے لمحہ فکریہ، اب رزلٹ آنے والا ہے۔ میٹرک کے امتحان کو پچھلے زمانے میں انٹرنس ایگزامینیشن کہا جاتا تھا، یعنی یہ کہ اس کے پاس کرنے کے بعد ایک نوجوان علم کے اصل میدان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تو تیاری تھی میٹرک تک، تو تاکہ آپ کچھ پڑھ سکیں، لکھ سکیں۔ لہذا یہ اہم موقع ہوتا ہے کہ نوجوان اور ان کے والدین غور کریں کہ علم کے حصول سے انسان کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ کیا علم کا مقصد صرف روزگار کا ذریعہ اور دنیا کی عارضی زندگی کو بہتر سے بہتر سطح پر گزارنے کی صلاحیت کا حاصل کرنا ہے، یا اس سے اصل مقصد ذہن اور فکر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور عہد حاضر کے افکار و نظریات کے تنقیدی مطالعے کے ساتھ ساتھ علم حقیقت یعنی علم دین، خصوصاً اللہ کی کتاب کے علم کا حصول اور اس کے ذریعے دین حق یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر کے آخرت کی ابدی اور سرمدی زندگی، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا ہے۔
خاص طور پر والدین غور کریں کہ وہ اپنی اولاد کو صرف دنیا میں رزق کے حصول کے قابل بنا کر چھوڑ جانا چاہتے ہیں یا انہیں ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے آخرت کا توشہ اور صدقہ جاریہ بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اولاد اس کام میں لگے گی، صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے۔ اگر طلباء اور والدین دونوں کا جواب دوسرے مقصد کے حق میں ہو تو وہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قائم کردہ قرآن کالج میں داخلے کا فیصلہ کریں۔ اب ورق الٹ لیجیے۔ قرآن کالج میں اس سال سے ایف اے کے لیے داخلے جو ہیں، لازمی مضامین تو ہیں ہی، انگریزی، اردو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان۔ ان کے ساتھ ساتھ اختیاری مضامین کے ضمن میں صرف 2 گروپ ہوں گے۔ ایک وہ ہے جن میں عربی، اسلامیات اور سیاسیات کے ضمن میں شہریت، سیوکس، پولیٹیکل سائنس بنتا ہے پھر آگے جا کر یہ۔ اور دوسرا گروپ ہوگا عربی، اقتصادیات اور اقتصادیات کے گہرے فہم کے لیے ریاضی۔ یہ 2 گروپ ہوں گے تاکہ ایک جانب طلبہ کی انگریزی اور عربی زبانوں کی بنیاد پختہ ہو جائے، چنانچہ عربی کے ذریعے علم دین کے اصل سرچشموں قرآن اور حدیث تک رسائی حاصل کر سکے، اور انگریزی کے ذریعے عہد حاضر کے خیالات اور نظریات سے بحیثیت مجموعی بہرور ہو سکے۔ دوسری جانب عہد حاضر کے نظام اجتماعی کے 2 اہم ستونوں یعنی سیاسیات اور معاشیات میں سے کم از کم ایک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول یعنی ایم اے پی ایچ ڈی تک رسائی کے قابل ہو سکیں، تاکہ ان علوم کے ضمن میں تحقیقی اور تخلیقی خدمات سر انجام دے سکیں۔ ان امتحانی مضامین کے علاوہ انشاءاللہ تمام طلباء کو کمپیوٹر کے استعمال کے قابل بھی بنایا جائے گا، اور معاشیات کے طلباء کے لیے شماریات کی کوچنگ بھی ہوگی۔ یہ امتحانی مضمون نہیں ہوگا لیکن کوچنگ ہوگی۔ اب میں نے ایک بات ذہن میں رکھ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی کی دعوت دے رہا ہوں اور کوئی آگے کیریئر ان کا دنیا میں ہوگا ہی نہیں۔ اس نظام کے تحت بی اے ایم اے کرنے والے طلباء کے لیے معاش کے ضمن میں حسب ذیل راستے کھلے ہوں گے۔ نمبر 1، اولین اور حلال ترین ذریعہ تعلیم و تدریس، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک نسبت قائم ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کالجوں میں پڑھائیے، یونیورسٹیوں میں پڑھائیے، حلال ترین ذریعہ روزی ہے، اس میں حرام کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، اور پھر اس میں وقت ملتا ہے، اتنا فارغ وقت ملتا ہے کہ جس میں آپ دین کی خدمت کا کوئی کام کر سکیں، باقی اور چیزوں میں پھر وہ وقت نہیں ملتا۔ دوسرا یہ کہ ایل ایل بی اور ایل ایم ایم کر کے پیشہ وکالت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں واضح رہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں ہی پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ علامہ اقبال کیا تھے؟ وکیل۔ قائد اعظم کیا تھے؟ وکیل۔ اور دنیا میں سیاسی اور معاشی نظام بنانے اور چلانے والے اکثر وکیل ہوتے ہیں یا سوشل سائنسز کے فارغ۔ یہ جو فزیکل سائنسز ہیں وہ تو ان کے خادم ہوتے ہیں۔ وہ ایٹم بم بنا دیں گے، استعمال تو کرے گا صدر امریکہ، وہ کون ہے؟ وہ سائنسدان ہے۔ نظام کون بناتے ہیں؟ وہ تو ہیومینٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لا کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظام چلاتے ہیں، بناتے ہیں۔ یہ سائنٹسٹ تو سب سرو کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، استعمال تو وہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، سول سروس کے مقابلوں کے امتحانات میں شرکت کے بعد سرکاری ملازمت اور سرکاری عہدیدار ہونے کے ناطے دین کی مؤثر خدمت۔ آپ سرکاری عہدیدار ہیں، کہیں تحصیلدار ہیں، اپنی تحصیل کی مسجد میں خود خطبہ دیں، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ آپ ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈی سی او جو کہلاتے ہیں شاید آج کل، آپ وہاں خطبہ دیں، اس کی صلاحیت حاصل کر کے آپ جائیں گے، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ اگر صاحب کردار بھی ہو انشاءاللہ تعالی، جس کے لیے کہ یہاں خصوصی تربیت کا انتظام ہوتا۔ نمبر 4، مندرجہ بالا تینوں صورتیں میں تو دین کی خدمت جز وقتی ہوگی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو رزق کے ضمن میں خالصتاً اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمہ وقت اور ہمتاً اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کی خدمت، جس کے لیے دوسرے خادمان دین کے ساتھ ساتھ انجمن خدام القرآن کے صدر مؤسس اور تنظیم اسلامی کی مثال کو بھی سامنے رکھا بانی تنظیم اسلامی کی مثال کو بھی سامنے رکھا جا سکتا۔ میں نے بھی ظاہر بات ہے 40 برس کی عمر ابھی قبری حساب سے ہوئی تھی، اس کے بعد سے آج تک ایک دن بھی کوئی دنیاوی معاش کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ نے کھانے کو دیا ہے، رزق اس کے ذمہ۔
میرا کتاب چاہے اس کے ضمن میں حساب کم و بیش میں نے کہاں سے کھایا ہے، لوگ سوچتے ہیں جب کچھ نہیں کیا